غلط کرتے ہیں نا آپ. سوشل میڈیا پہ یقین رکھا کریں بس اس حد تک کہ کوئی اچھی بات ہو. خبر ہمیشہ اوتھینٹک سورس سے لیا کریں. مجھے ایسا لگتا ہے ہماری نسل بیچاری اسی لیے جو ہے نا خراب ہو گئی کہ ساری سورس آف انفارمیشن سوشل میڈیا ہی ہے. جتنے بھی ہوتی ہیں یہ ایم این اے ایم پی اے صوبائی حکومتیں یا فیڈرل گورنمنٹ, وہ نہیں چاہتی کہ جو پاور ہے وہ لوکل باڈی میں عام لوگوں تک جائے اور بجٹ ان تک جائے. شکر خورا ہوتا ہے نا وہ شکر ہی کھاتا ہے, جو گند خورا ہوتا ہے وہ گند ہی کھاتا ہے. تو گند خورے نہ بنے. گند خورا گند کے ارد گرد ہی رہتا ہے, شکر خورا شکر کے ارد گرد ہی رہتا ہے. اگر آپ ایک بچے کی ماں ہے, آپ اس کے حقوق پورے نہیں کر رہی تو آپ بچے سے کیا امید کرتی ہیں کہ وہ آپ کے حقوق پورے کرے؟ جس کو ٹرین ہی نہیں کیا آپ نے, ایک اوبیڈینٹ چائلڈ, وہ کیا حقوق پورے کرے گا؟ میں پچھلے 16 سال سے ٹی وی کر رہا ہوں, میڈیا, اور 5 سال ہوئے ہیں مجھے آن ایئر آئے ہوئے, اور تقریباً 11 سال میں نے آف کیمرہ کام کیا ایز اے ڈائریکٹر, پروڈیوسر, ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ. تو میری جو ایکسپرٹیز ہیں وہ میڈیا میں ہے, لیکن میرا تھوڑا سا بات کرنے کا طریقہ تھوڑا ان آرتھوڈاکس ہے. میں ٹریڈیشنلی بات نہیں کرتا. مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ اگر مجھ سے سوال کریں. میں نے ان کو کہا تھا کہ میرے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ میں نے کیا کیا ہے, کیسے کیا ہے, کتنے عرصے سے میں فیلڈ میں ہوں اور کتنے عرصے سے میں کام کر رہا ہوں. اور پھر آپ لوگ جو جاننا چاہتے ہیں وہ آپ مجھ سے جان لیں, مجھ سے پوچھ لیں. سوال کرنے سے زیادہ آپ کو نا نالج ملتا ہے, اور میرا تھوڑا سا مختلف ہے. میں بندے کو بھی سوال پوچھنے پہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی ڈیپتھ میں ہے. جواب تو ہر کوئی دے دیتا ہے, یاد کر کے بھی دے دیتا ہے, فلاسفی بھی سکھا دیتا ہے, بڑی بڑی کہانیاں بھی سنا دیتا ہے. تو میں سوال پہ زیادہ یقین رکھتا ہوں. تو سوال پوچھیں, اور میرے بارے میں اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو سوال پوچھیں, اور سوال پوچھ کے جانیں. بسم اللہ کریں. نہیں, ہاں ہمت رکھیں سوال پوچھنے کی. میرا نام ساجد علی ہے. جی ساجد بھائی. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب ہمارے میڈیا میں نا دکھایا جاتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں نا پازیٹیو چیزیں نہیں آتی ہیں. مطلب سائنس وغیرہ انڈیا میں بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کا میڈیا اس کو نہیں کرتا ہائی لائٹ. کیوں نہیں کرتا؟ وہ اتنا نہیں کرتا جتنا پاکستان. آپ کو کس نے کہا؟ بالکل کرتا ہے, اس سے زیادہ کرتا ہے. وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں اور کیا کیا کچھ دکھاتے ہیں, آپ دیکھتے نہیں ہیں یہاں تک نا. ہمارا بھی جو اس طرح کا جرنلزم ہے وہ وہاں جو ہمارے دشمن ہیں وہ زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں. وہاں پر بھی ہمارے بارے میں یہی مثالیں دی جاتی ہیں کہ پاکستان کا میڈیا بہت اچھا ہے, بڑا رسپانسیبل ہے, بڑے اچھے کام کرتا ہے. تو یہ ہر جگہ پہ, دونوں جگہ پہ ایسے ہی, ہم ایک جیسے ہیں. اور پوچھیں. جی پوچھیں. آپ نے بھی ایک ورڈ یوز کیا ہے انڈیا کے لیے, دشمن. ہاں سر میرا نہیں خیال کہ وہ جس لیول میں نے یوز کیا جی دشمن بولا, میں نے بولا دشمن. اچھا ٹھیک ہے. سر مجھے نہیں لگتا وہ جس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں ترقی میں, اکنامکلی یا بلٹ ان ہے نا آئی ٹی اسکل, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان کو اس طرف دیکھتے بھی ہوں گے کہ وہ ہمارے نہیں دیکھتے ہیں, بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. ان کو بڑا مزہ آتا ہے ہمیں اس طرح دیکھنے کا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہاں تک کرنے کے باوجود بھی آپ کوئی بارڈر پہ جا کے دیکھیں نا, ہمیں کتنا سیریسلی لیتے ہیں وہ. نہیں سر, میرے کئی دوست ہیں. نہیں آپ کے کئی دوست ہیں, بارڈر پہ جا کے دیکھیں نا, وہ کتنا سیریسلی لیتے ہیں. کتنی انویسٹمنٹ ہے ان کی بارڈر کے اوپر, کتنا انویسٹ کیا انہوں نے ہمارے اوپر, اور کتنی چیزیں سوچتے ہیں وہ ہمیں لے کے. وہ ہمیں کہاں کہاں خراب نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں پاکستان جو ہے نا, جغرافیکلی پاکستان بڑی اہمیت رکھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تحفہ ہے کہ جغرافیکلی پورے ایشیا میں یہ سب سے اہم جگہ ہے. ٹریڈ روٹ ہو, وہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے ہو, وہ جو بڑی قوتیں ہیں ان کی لڑائی کی صورت میں ہو, ہم بڑے اہم ہیں. ہماری جو ہے نا پوزیشن وہ بڑی اہم ہے. انڈیا کو افغانستان, ترکمانستان, اس کے ایران اور پیچھے جانے کے لیے, ترکی تک جانے کے لیے ہم چاہیے. تو ہمیں وہ بڑا اہم سمجھتا ہے, اس کے لیے ہم بڑے ضروری ہیں. آج آپ بارڈر کھولیں اس کا واگا کا, تو دیکھیں بھی ٹرک پہ ٹرک جاتے ہیں. آپ صرف ایک ٹرک کے اوپر کچھ پیسے لینے شروع کر دیں, آپ امیر ہو جائیں گے. لیکن ہم تھوڑا مشکل میں ہیں. وہ یہی بات ہے سر, انہوں نے تو باقاعدہ آفر کی تھی کہ ایران تک اگر یہ باتیں کون بتاتا ہے آپ کو کہ وہ آفر کرتے ہیں, انہوں نے یہ کیا تھا, یہ اس طرح ہوا تھا. بس غلط کرتے ہیں نا آپ. سوشل میڈیا پہ یقین رکھا کریں بس اس حد تک کہ کوئی اچھی بات ہو. خبر ہمیشہ اوتھینٹک سورس سے لیا کریں. مجھے ایسا لگتا ہے ہماری نسل بیچاری اسی لیے جو ہے نا خراب ہو گئی کہ ساری سورس آف انفارمیشن سوشل میڈیا ہی ہے. وہ وہاں پر کسی بھائی نے یا کسی کپل نے کوئی بات کر دی تو وہ خبر بن جاتی ہے ہمارے لیے. جو سوشل میڈیا سٹار ہوتے ہیں, انہوں نے اچانک کوئی بات کر دی تو وہ خبر بن جاتی ہے. آپ نے پوچھا ہی نہیں کسی جرنلسٹ سے کہ وہ کیا کہتا ہے. پھر خبر اور تجزیے میں بڑا فرق ہوتا ہے. سوشل میڈیا کے بارے میں بتا رہا ہوں, ہمارے بہت سارے صحافی تجزیے دیتے ہیں,
ایک ہوتی ہے خبر, ایک ہوتا ہے 1+1=2, دیٹ از نیوز, یہ فیکٹ ہے اور یہ ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر ایک ایک سے ملے تو وہ 2 ہوتا ہے, اور وہ 3 بھی ہو سکتا ہے اگر اس میں ایک اور آ جائے. یہ تجزیہ ہے, اس میں بہت ساری ایمبیگوٹی ہے, اس میں بہت سارے ابہام ہیں اور چیزیں کلیئر نہیں ہیں. تو ایسی چیزوں پہ یقین کریں گے, اس طرح کی لمبی لمبی چیزوں پہ تو کنفیوز ہی ہوں گے, جیسے تجزیہ کرنے والے اکثر کنفیوز ہوتے ہیں. تو اپنے مائنڈ میں اسٹریٹ رہنا چاہیے کہ 1+1=2. اب میں نے تجزیہ کرنا ہے, میں نے اس پہ اپنا انالیسس دینا ہے, وہ میری سوچ ہے. اب کسی کا انالیسس, کسی کا تجزیہ ہاں اچھا تو لگتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے دماغ بھی کھل جائے گا, لیکن اس پہ اس انالیسس کو پرکھنا چاہیے, ٹھیک ہے, اس کا کرنا چاہیے, اس کو ترازو میں ڈالنا چاہیے اپنے دماغ کے کہ یار یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں, یہ بول رہا ہے میں اس کو تھوڑا چیک تو کر لوں. یا اس نے کہا, تم نے سنا اس نے کیا کہا, وہ کیا فلاں صحافی نے, اور وہ پھر فیکٹ بن کے ہم اس کی ایگزامپلس دیتے پھرتے ہیں, آپ ان کو دیں, اے ان کو دیں, وہ ان کو دیں, اور وہ سچ بن جاتا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ساری قوم جو سی ہے وہ ایک عجیب سی فلاسفی کو لے کے چل رہی ہوتی ہے نیوز سمجھ کے. سر اس میں نیوز چینل بھی تو جب ہم دیکھتے ہیں اے اور وائی کسی اور طرف جا رہا ہوتا ہے, یو نیوز جو ہے کسی اور طرف شو کرتا ہے. ہاں اس طرح سے بھی ہم کنفیوز ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں. ویری نائس. آپ کو کوئی زبردستی بٹھاتا ہے ٹی وی کے آگے, یا کوئی کہتا ہے کہ یہ دیکھنا چھوڑنا نہیں ہے آپ نے, اور آنکھیں آپ کی کھول دیتا ہے کہ یہی سننا ہے تم نے, اس کے علاوہ کچھ نہیں سننا. دیکھیے بھائی ہم انسان ہیں, ٹھیک ہے, زبردستی کچھ نہیں ہوتا. آپ مجھے کہیں گے نا زبردستی یہ سن, یہ بات سمجھ, یہ زبردستی کروائیں گے, میں نہیں کروں گا. اب میری طبیعت میں ہی نہیں ہے زبردستی والا نا, جو اچھا لگے گا وہ سنیں گے. اس لیے وہ اس کے اوپر پورا میک اپ کر کے, اس کو پورا بنا کے سوار کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یار یہ سننا, یہ تم آپ سن لیتے ہیں. آپ اس کے بارے میں سوچیں, دیکھیں, سمجھیں. اے آر وائی نہیں پسند, جیو دیکھیں, جیو نہیں پسند, سما دیکھیں, سما نہیں پسند, کوئی اور چینل دیکھیں. آپشنز ہیں آپ کے پاس. ساروں کو سننے کے بعد پھر آپ ایسا کریں اخبار پڑھ لیں. اب اخبار پڑھ لیں. اچھا 2 چیزیں ہیں. اخبار بھی جب آپ پڑھتے ہیں اس میں ایک ہوتا ہے خبروں کا صفحہ, ایک ہوتا ہے اداریہ. اداریہ کے نیچے ڈسکلیمر بھی لکھا ہوتا ہے کہ جو لکھنے والا ہے اس سے ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں, ایسے لکھا ہوتا ہے. چینل میں بھی اب جو شوز چلتے ہیں, جو اوپینین میکر کے شو ہوتے ہیں جس میں اوپینین ہوتا ہے, انالیسس ہوتا ہے, اس کے شروع میں ڈسکلیمر آتا ہے کہ ان کی باتوں سے ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں. دیکھیں جو خبر ہے نا وہ چیلنج کی جا سکتی ہے. اگر کوئی خبر غلط ہے نا, آپ اسے چیلنج کر سکتے ہیں کورٹ میں. آپ اس کے لیے ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اس پہ جا سکتے ہیں, آپ اس کو چیلنج کریں اگر آپ کو لگتا ہے یہ غلط ہے. اب اگر ہم نے اس کو چیلنج نہیں کیا, اب اداریہ جو ان سے ہے وہ جو مرضی بولتا رہے, وہ جو مرضی کہتا رہے. یقین خبر پہ کرنا ہے, تو جو میں نے پہلے بات کی 1+1=2, اور وہ فیکٹ ہے. دیکھیں جب آپ خبر دیتے ہیں کسی بھی اخبار میں, کسی بھی ادارے میں, سوشل میڈیا کے علاوہ, اس کے پیچھے نا 10,000 چیکس ہوتے ہیں, گیٹ کیپرز ہوتے ہیں, نیوز چیک کر رہے ہوتے ہیں. ابھی نئے لاز بھی آئے ہیں جس کے مطابق خبر کا اوتھینٹک ہونا بہت ضروری ہے. ایک صحافی اپنی خبر کو 10 بار چیک کرتا ہے. اصل صحافی یہی ہوتا ہے, وہ بولا صحافی نہیں ہوتا جو مائک پکڑ کے او کی کر رہے تسی کس طرح ہو رہے. صحافی ہوتا ہے جو اپنی خبر کو چیک کرے, اپنی خبر پہ کھڑا ہو, سٹینڈ لے, اور اس کی خبر جو سی ہے وہ تردید اس کی نہ ہو سکے. تو یہ صحافت ہوتی ہے. اسی صحافت پہ یقین رکھیں. ہمارا صحافت کی ڈیفینیشن بدل دی ہوئی ہے ہم لوگوں نے, بتا کے نا کہ یہ گلیمرائز کر کے اس کو اچھی سرخی پاؤڈر لگا کے اس کی شکل اتنی خوبصورت بنا دی ہے, لیکن ہے وہ زہر. ٹھیک ہے, اور پوچھیں. اچھا کرائم رپورٹنگ کے اوپر آپ کو تھریٹس وغیرہ بھی ملتے ہیں؟ میں کرائم رپورٹر نہیں ہوں, میں سوشو پولیٹیکل کام کرتا ہوں. میں سیاسی شوز کرتا ہوں, پالیٹکس کے اوپر لوگوں کے حلقوں میں جاتا ہوں, ان کے حلقوں کے بارے میں جا کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا ان لوگوں نے ڈیلیور کیا, جو وعدے کیے تھے پورے کیے. ہاں اس پہ تھریٹس تو نہیں ہوتے, لوگوں کو میں برا لگتا ہوں, لیکن کوئی بات نہیں, کی طرف سے یا پارٹیز کی طرف سے کوئی بات نہیں, وہ خیر ہے. اٹس اے آکوپیشنل ہیزرڈ ہوتا ہے, یہ اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. میں کام تھوڑا سیریس کرتا ہوں نا, اس لیے پھر تھوڑا برداشت کرنا پڑتا ہے. میں کر لیتا ہوں. میں نیوٹرل کیا ہوتا ہے, وہ خان صاحب نے کیا کہا تھا, نیوٹرل تو صحیح کہتے ہیں, صحیح بات ہے. یہ نیوٹرل واقعی جانور ہوتا ہے. مطلب آپ بائسڈ ہوں گے نا کہیں نہ کہیں, آپ کے لیے اچھا برا ہے, آپ کے لیے کوئی چیز اچھی ہے میرے لیے وہ بری ہے, آپ کے لیے کوئی چیز بری ہے میرے لیے اچھی ہے. اپنا اپنا پرسپیکٹیو ہے, انسان ہے, سوچتے ہیں ہم. یہ میرے لیے یہ وائٹ جو سا ہے مجھے پسند ہے, آپ کو ہو سکتا ہے وائٹ پسند نہ ہو. میں وائٹ کی ترجمانی کروں گا, ہو سکتا ہے وائٹ کی ترجمانی نہ کریں. اگین اٹس مائی اوپینین.
آپ میرے اوپینین سے اختلاف کر سکتے ہیں, میری سوچ سے اختلاف کر سکتے ہیں. ہاں اگر میں کہوں یہ وائٹ ہے, آپ کہیں یہ کالا ہے, تو پھر اختلاف نہیں ہو سکتا نا, پھر تو یونیورسل اس میں آ جائے گا. جی بھائی جان. سر یہ جو ہیکر پرسن ہوتے ہیں, ہاں جی, ان کی ٹاک شو پہ ٹاکنگ کو شور ہوتی ہے, جب ان کے اپنے پرسنل ویڈیو وغیرہ آتی ہیں سوشل میڈیا, وہاں اس ان کی گفتگو شور ہوتی ہے. میرا کال خراب ہو رہا ہے, اچھا میں ٹی وی پہ آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب اور صحیح کر دوں؟ نہیں ٹھیک ہے, اوکے نائس. اچھا جی, کیا میں دکھتا بھی وہاں سے دکھ رہا ہوں؟ اچھا ہاں, کیا پوچھا آپ نے؟ اچھا اور ہوتے ہیں, ہم سارے اور ہوتے ہیں. میں ابھی یہاں سے دروازے سے نکلوں گا میں اور ہوگا, میں اپنی لائف اچھی انجوائے کرتا ہوں, خوش رہتا ہوں. بات چیز میں بھی فرق ہوتا ہے. کیسا فرق دیکھنا چاہیے؟ اپنا اپنا سوچنے کا طریقہ ہے. یہ سارے مختلف لوگ ہیں, مختلف طرح سے سوچتے ہیں, ہر بندہ مختلف سوچتا ہے. میں جیسا باہر دروازے سے آیا تھا میں ویسا ہی ہوں, جیسا یہ بھائی نے مجھے افتخار نے ریسیو کیا تھا میں ابھی اس سٹیج پہ آنے تک ویسا ہی ہوں, چینج نہیں ہوا. تو یہ ہاں ٹاکنگ کو شور ہوتی ہے, وہاں کو شور نہیں تھی, ٹاک شو میں شور ہوتی ایک ہی ٹاپک کیوں مطلب سر وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میڈیا آزاد نہیں ہے, جو شوز میں جس طرح آزاد نہیں ہے, آزاد نہیں ہے, ڈرتا ہے, یہ کہنا چاہتے ہیں. میں نے یہ کہہ رہا, میں کہتا کیوں چینج ہوتی ہے. اپنی جب انہوں نے گھر پہ ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے ویڈیو, وہ بات پہ ان کا دل کر رہا ہوتا ہے یار وہ اچھے لگے, مطلب ہر کسی کا اپنا اپنا مزہ ہے یار, مطلب مجھے اچھا لگے گا کہ میں اچھا لگوں. وہ سر میں ٹاپک سیم ہوتا ہے, آپ سمجھائیں ذرا مجھے. ٹاپک سیم ہوتا ہے لیکن آپ نے سوشل میڈیا پہ وہ اور طرح سے اس کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ مین میڈیا پہ وہ اور طریقے سے. دیکھیں نا, میں نے آپ کو جو فرق بتا دیا. دیکھیں چیزوں کو پرکھنے کے لیے نا ترازو ہونے چاہیے آپ کے پاس, پورے آپ کے پیمانے پورے ہونے چاہیے. اگر آپ کے پیمانے پورے نہیں ہیں, آپ کے ترازو ٹھیک نہیں ہے, تو آپ اسی طرح ہیں کہ پتھر پہ پڑتا رہے پانی, پانی تو اسے پتھر کو ڈھال دیتا ہے, ایسے پتھر کو سر پٹکتے رہے آپ, ویسے ہی ہے. تو پیمانے ٹھیک ہونے چاہیے آپ کے پاس. اچھا جو آپ نے بات کی ہے نا کہ آپ مسکرا رہے ہیں بڑی معنی خیز ہنسی کے ساتھ, کہ جیسے آپ نے مجھے پتہ نہیں کیا پوچھ لیا, تو مشکل سوال نہیں تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ اپنے اپنے پرسپیکٹیو ہوتے ہیں, میں یہاں کچھ بولوں گا, مطلب جو بولتے ہیں میں نے اپنا آپ کو بتا دیا ہے. ذات کا تو پہلے وہ کر دینا, کیا کہتے ہیں, ایکسپلینیشن, بعد میں دوسرے کی کروں. میں نے لوگ اچھے طریقے سے بولنا پسند کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ لوگ گھر میں بری طرح بول رہے ہوں, یا صاحب کہتے ہیں سچ نہیں بولتے, سوشل میڈیا پہ سچ بولتے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ تھوڑی آزادی زیادہ ہو جاتی ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں آئے گا نا, بول کے چلے جائیں گے. ولاگ ہے, اس کا پوائنٹ آف ویو ہے, بول کے چلا گیا. کسی پہ الزام لگایا, وہ اسے کورٹ آف لا میں لے کے جانا چاہتا ہے. اب تو اس کے ڈیجیٹل میڈیا کے بھی لاز ہیں, وہ لے کے جا سکتا ہے اس کو, اگر وہ ثبوت دے دے تو دے دے, ورنہ تو بڑے بڑے تھدے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. میرے پاس اتنے ثبوت ہیں اور میں نے یہ سارے کے سارے آپ کو دکھانے ہیں, اور میں دکھا نہیں سکتا کیونکہ ٹائم نہیں ہے. لیکن میری بات سن لیں, میں نے پڑھ لی ہے. تو کس نے جا کے اس سے پوچھنا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے, ہم نے کیا, آپ نے اسٹڈی کیا ہے, کیا چیز نکال کے لائیں, کیونکہ ہم نے ان میں سے کسی کو بھی ثبوتوں والوں کو عدالت میں نہیں دیکھا کہ وہاں پر جا کے ثبوت پریزنٹ کرتے ہوں. وہ ٹی وی پہ کر کے چلے جاتے ہیں. یہ سٹوری ہے. اور خواتین نہیں پوچھتی سوال. جی بیٹے. دیکھیں سب سے پہلے تو پالیٹکس کا ایک بیسک ہوتی ہے, پالیٹکس جو ہمارے ملک کی ہے, آئین پاکستان, جس کے اوپر یہ ساری پالیٹکس کھڑی ہوتی ہے. منشور بھی آئین پاکستان کے تھرو کھڑے ہوتے ہیں. آپ کے آئین پاکستان میں آرٹیکل 140A ہے, اس 140A کے مطابق بلدیاتی حکومتیں قائم ہونی چاہیے. اسٹرکچر ہوتا ہے ایک کسی بھی حکومت کا, کسی بھی نظام کا, اس کا ایک نظام کا ایک بیسک اسٹرکچر ہے کہ بلدیاتی حکومتیں ہونی چاہیے. اب آپ میں سے موسٹلی لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ بلدیاتی حکومت کیا ہوتی ہے. کتنوں کو پتہ ہے؟ بہت تھوڑوں کو پتہ ہے. دیکھا, یہ ہماری ناکامی ہے, یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے بلدیاتی حکومت کیا ہوتی ہے, لوکل باڈی کیا ہوتی ہے, ہم کو نہیں پتہ. لوکل باڈی وہ مقامی حکومتیں ہوتی ہیں جس میں چیئرمین, ناظم, میئر, یہ لوگ آتے ہیں. آئین پاکستان کے مطابق جتنا بھی انفراسٹرکچر کا کام ہے, گلی محلے کا کام ہے, بنیادی شہری حقوق کا کام ہے, بنیادی انسانی سہولتوں کا کام ہے, وہ سارا بلدیاتی حکومتوں نے کرنا ہے. اور آپ دیکھیں آج کے دن آپ کی جو بیسک ایشو ہیں وہ یہی ہیں. آپ کے پاس بنیادی سہولتیں نہیں ہیں, اور آپ ان بنیادی سہولتوں کے لیے لیجسلیچر کو دیکھتے ہیں, یعنی کہ آپ مقننہ کو دیکھتے ہیں. مقننہ کا یہ کام نہیں ہے, یہ MP A MNA کا کام نہیں ہے.
یہ کام بلدیاتی حکومتوں کا ہے. وہ کیوں کرتے ہیں یہ کام, اس کے پیچھے ایک لمبی سائنس ہے. کوئی کہتا ہے جی اس میں اگر سڑک بناتے ہیں تو کمیشن ہوتا ہے, ترقیاتی کام کرتے ہیں, بجٹ لے کے آتے ہیں, اربوں روپے کا بجٹ لے کے آتے ہیں, اس میں کمیشن ہوتا ہے. وہ کمیشن کے لیے وہ یہ چھوڑنا نہیں چاہتے. جتنے بھی ہوتی ہیں یہ ایم این اے, ایم پی ایز, صوبائی حکومتیں یا فیڈرل گورنمنٹ, وہ نہیں چاہتی کہ جو پاور ہے وہ لوکل باڈی میں عام لوگوں تک جائے اور بجٹ ان تک جائے. جیسے آپ نے سے لوگوں نے موسٹلی تو نہیں دیکھا ہوگا, لیکن 2001 میں میاں عامر محمود جب ناظم تھے تو بہت سارا فنڈز لگا, بہت ساری گلیاں بنی. آج بھی بہت ساری گلیوں پہ انہی کی تختی نظر آتی ہے کیونکہ پیسہ آ رہا تھا اور مقامی حکومتیں یہ لگا رہی تھیں. جو بیسک سٹرکچر ہے نا ہماری پالیٹکس کا, وہ ایسا ہی ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہے, جو بنیادی انسانی سہولتیں ہیں, چاہے وہ شہری ہوں دیہی ہوں, ان کا کام اس نے کرنا ہے, بلدیات نے. اور آپ دیکھیں پنجاب میں بلدیات ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو آئین کی خلاف ورزی تو یہاں سے ہی شروع ہو جاتی ہے, آپ کو بنیادی حقوق تو ملتے ہی نہیں. میں اصل میں جو آپ نے پوچھا نا کہ میں کیا کرتا ہوں, میں لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں بار بار اپنے شوز میں اور ان کے تھرو کہ جب لڑنا ہے تو حق یہ ہے کہ بنیادی جو انسانی سہولتیں ہیں وہ ملیں, اور کس کے تھرو ملیں گی, وہ آپ کو ان بلدیاتی حکومتوں کے تھرو ملیں گی. یہ بلدیاتی حکومتیں آئیں گی, یہ لوگ آپ کی ایکسس میں ہوں گے. یہ لوگ آپ کو یہ نہیں کہیں گے میں اسلام آباد جا رہے ہیں میٹنگ واسطے, یہ آپ کو آپ کے گھر کے جائیں گے. یہ ایم پی اے صاحب یہ نہیں کہیں گے کہ اسمبلی کا اجلاس ہے, یہ وہاں موجود ہوں گے, یہ آپ کے گلی محلوں میں موجود ہوں گے, اور ان کا فرض ہوگا کہ یہ کام کروائیں, لیکن یہ موجود نہیں ہے. یہ موجود نہیں ہے. آپ کو بنیادی انسانی سہولتیں اور شہری سہولتیں ملتی نہیں ہیں. آپ ایم پی اے, ایم این اے کا منہ دیکھتے ہیں اور وہ پھر کہتا ہے کہ میں تو بادشاہ ہوں, آ جاؤ پھر میرے دربار میں اور مانگو کیا مانگتے ہو. ٹھیک ہے, یہ ہے آپ کا اصل میں اسٹرکچر. اور جو پارٹی, یہ آپ سارے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, میری درخواست ہے آپ سے کہ جو پارٹی, آپ پارٹیوں کو دیکھتے ہیں نا کہ عمران خان نے یہ کیا, اس نے کیا نام ہے اس کا, نواز شریف نے یہ کیا, زرداری صاحب نے یہ کیا, آپس میں لڑتے ہیں. کسی سے پوچھیں کس نے بلدیات کے لیے کام کیا, کس نے آپ کو بنیادی سہولتیں دینے کے لیے کام کیا, کس نے یہ کوشش کی کہ عام آدمی کی پاور عام آدمی کے ہاتھ میں جانی چاہیے. جمہوریت کی بنیادی اکائی ہی لوکل باڈی سسٹم ہے, یہ یاد رکھیے گا. جمہوریت کی بنیادی اکائی لوکل باڈی سسٹم ہے. اگر آپ ملک سے باہر جائیں, میں بھی تھوڑا عرصہ پہلے ترکی میں جب زلزلہ آیا تو زلزلہ کور کرنے گیا, ارتھکویک, آپ یقین کریں وہاں کسی گلی کے باہر, ہر گلی بنی ہوئی تھی, ہر گلی میں اسکول تھا, ہر گلی کے اندر وہ تھا, اس کا جو بلدیات ہوتی ہے, ایک یو سی ہوتی ہے جسے یونین کاؤنسل کہتے ہیں, اس کے اندر گراؤنڈز تھے, اس کے اندر اچھے بینچ لگے ہوئے تھے, اس کے اندر اچھی سڑکیں تھیں, گلیاں تھیں, ہاسپٹلس تھے, ہر یو سی کا اپنا ہاسپٹل تھا, کمیونٹی سینٹر تھا, پلے گراؤنڈز تھے, لیکن کسی کے باہر کسی کی پھٹی نہیں لگی ہوئی تھی. بدستے مبارک جناب افتتاح کسی کا نہیں تھا, اور سب کچھ موجود تھا. صرف بلدیہ کا نام لکھا ہوا تھا, بلدیسی لکھا ہوا تھا کہ فلاں بلدیسی, فلاں بلدیسی, فلاں بلدیسی. یہ بلدیات میٹروپولیٹن ہر جگہ پہ لکھا ہوا تھا. یہ ہوتی ہیں مہذب قومیں اور منظم قومیں جو اس طرح کرتی ہیں. آپ کا نوجوان کنفیوز ہے, وہ سمجھتا ہے عمران خان اگر بن گیا وزیر اعظم تو سب چینج کر دے گا. وہ کچھ چینج نہیں کر سکا تھا, یقین مانیں, وہ کبھی کچھ چینج نہیں کر سکا تھا, وہ کچھ نہیں بتا سکا تھا. وہ صرف پرائم منسٹر بنا تھا, ہیلی کاپٹر میں پھرتا تھا اور بادشاہ بن گیا تھا. جاتا تھا لوگوں سے, غریب آدمی سے مل رہا ہوں, میں اس کو کھانا دے رہا ہوں, میں اس کو. سرکار کبھی خیرات نہیں کرتی, سرکار خیرات نہیں کرتی, سرکار چلتی ہی عوام کے پیسوں سے ہے. آپ مجھے 100 روپے دیں اور میں آپ کو 10 روپے دے دوں, یہ لو خیرات. یہ طریقہ ہے, یہ اصول ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں. اور اگر آپ نے بہترین لیڈر جاننا ہے کون ہے تو دیکھیں کہ کون بلدیات کی بات کرتا ہے, کون آپ کی بات کرتا ہے, کیونکہ بلدیات سے آپ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتے ہیں. اگر آپ بلدیات سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتے ہیں اور کوئی بلدیات کی بات ہی نہیں کرتا تو پھر میرے خیال سے آپ کو کوئی بھی حق دینے کو راضی نہیں ہے, اور سب نے آپ کو کنفیوز کیا ہوا. فلاں ہیرو کو لے آؤ, وہ کہ وہاں انڈیا میں لوگ لڑتے ہیں نا شاہ رخ خان اور سلمان خان پہ, ادھر ہم لڑتے ہیں نواز شریف اور عمران خان پہ. عمران خان اور شہباز شریف فین فالوئنگ آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. دیکھیں کیا ہماری قسمت ہے کہ ہم شاہ رخ سلمان پہ بھی نہیں لڑ سکتے یار, ہم کن لوگوں پہ لڑ رہے ہیں, باپوں پہ. چلیں افسوس. آگے سر لیکن مین چیز تو ہے لیجسلیشن. جی ٹھیک ہے سر, وہ کرنی ہے ہمارے ایم این ایز نے. لیجسلیشن تو ہوئی بھی ہے, آئین تو بنا ہوا ہے, آئین میں ہے. آئین کو ابھی 2 منٹ کے لیے تھوڑا نہیں, آئین کو 2 منٹ کے سائڈ پہ نہیں رکھ سکتے. آئین کو 2 منٹ کے, آئین کو ایک پل کے لیے بھی سائڈ پہ نہیں رکھ سکتے. اب بتاؤ سر, جب الیکشن چینج ہو گئے سر, اب کیسے سوال پوچھنے کے لیے آئین کو سائڈ پہ رکھ دیں, کیسے رکھ دیں؟ سوال ہی آئین کے اوپر ہے. ایک چیز ہے
ایک قانون میں ہے, قانون میں ہے. سر پھر وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. امپلیمنٹ سوال پوچھیں, یہ سوال پوچھیں, فین فالوئنگ اندھی نہ کریں, یہ سوال پوچھیں. میں نے آپ کو سوال دیا کہ بھائی جب آئین میں ہے امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا؟ عمران خان 4.5 سال حکومت کر کے گیا, امپلیمنٹ کیوں نہیں کر سکا؟ سوال پوچھیں, اس کے آئین کو سائڈ پہ نہ رکھیں اور پوچھیں. ہاں بیٹے, آئین کو سائڈ پہ رکھے بغیر سوال نہیں ہو سکتا نا. تو اس میں جو اسمبلی ڈیزولو ہوئی 90 ڈیز میں الیکشن ہونا تھا, آئین کہتا ہے بالکل کلیئر ہے, تو الیکشن نہیں ہو رہے, تو آپ لوگ کیوں نہیں ان سے سوال کرتے کہ الیکشن کیوں نہیں ہو رہے؟ نہیں, میں تو سوال کرتا ہوں. ہم لوگ ہر جگہ سوال کرتے ہیں. جس طرح بلدیاتی حکومت نہیں بن پائی تھی, اسی طرح الیکشن بھی نہیں ہو پائے. کمزور ہے نا, بنیادی چیزوں پہ ہی کمزور ہیں, سوال ہی نہیں کرتے. ہم کمزور ہیں بابا. آئین میں تو طاقت, آئین کو طاقت تو تم لوگ دیتے ہو نا, آئین کو طاقت عوام نے دینی ہے. عوام ہی کمزور ہے, پوچھتے ہی نہیں. اچھا باری بتاتا ہوں سن لینا. ہاں ایک ایک کر کے شروع کرو. کون ہے جی؟ جب تک انسان اپنی عزت نہیں نہ کرتا خود, تب تک اس کی کوئی عزت نہیں کرتا. ٹھیک ہے بیٹے, یہ یاد رکھنا. تو عوام خود اپنی عزت نہیں کرتی, ڈر جاتی ہے, بھاگ جاتی ہے. دیکھیں, سن لیں, جذباتی نہ ہو. احتجاج کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ توڑ دو, گرا دو, مٹا دو. احتجاج ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے بھی کیا جا سکتا ہے. گاندھی صاحب کو پڑھا کسی نے؟ مہاتما گاندھی, موہن داس کرم چند گاندھی, وہ پیسو پروٹیسٹ کے بانی تھے. پیسو پروٹیسٹ ہوتا ہے, وہ کھڑے ہو جاتے تھے بس جا کے, کوئی ان کا کام نہیں نہ کر رہا, وہ کھڑے ہو جاتے تھے. کہتے جاؤ, نہیں کہتے تھے نہیں میں نہیں جاؤں گا, آپ میرا کام کریں. وہ کہتے تھے جاؤ, وہ کہتے نہیں, وہ وہیں کھڑے رہتے تھے. پھر کہتے تھے میں آپ کھانا بھی نہیں کھاؤں گا. یہ پروٹیسٹ ہوتا ہے. مہذب معاشرے ایسے پروٹیسٹ کرتے ہیں. اگر آپ جس طرح آپ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ عوام کی طاقت جو دیکھنا چاہتے ہیں, یہ عوام کی طاقت نہیں ہے. آپ بکریاں ہیں. وہ بیل دیکھیں جنگل میں بھاگتے ہیں سینگوں والے, اور اس کے راستے میں کوئی نہیں آتا. ہم وہ بن جاتے ہیں. ہوتے وہ بھی عقل کے پیدل ہیں, پتہ نہیں چلتا کہاں دوڑ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم وہ بن جاتے ہیں. ہمیں کوئی ہانک کے لے جائے نا ڈنڈا پکڑ کے, ادھر بھاگو, سارے ادھر بھاگتے ہیں اور اس کے نیچے سب کچل دیتے ہیں, اپنا مستقبل بھی کچل دیتے ہیں. انسانوں کا کام اگر احتجاج کرنا ہے تو مہذب طریقے سے احتجاج کرنا ہے. جو طاقت آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ ایسے نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, وہ بدماشی ہے, بدماشی نہیں چلے گی. ٹھیک ہے, عوام کو بھی ایک طریقہ ہے احتجاج کا. ملک ہے, ٹھیک ہے, ریاست ہے, اس کا طریقہ ہے. کوئی آپ کو کہے کہ وہ 200 ہیں, تم 400, آگے سے 600 آگے, پھر کیا کرو گے؟ لڑنے جا رہے ہو؟ کس کو مارنے جا رہے ہو؟ کس کو گرانے جا رہے ہو؟ میں یہ جو بھی 9 مئی کا احتجاج ہوا, سوال آپ پوچھیں اس کے اوپر, میرا خیال ہے اگر میں خان صاحب کی جگہ پہ ہوتا تو میں کہتا کہ جو راستہ جا رہا ہے کینٹ کی طرف, اس کے راستوں پہ بیٹھ جاؤ, کچھ مت کرنا, بس بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاؤ. کیا کرتی مار پڑتی. تو احتجاج تو مار پڑنے کا ہی نام ہے نا. یہ کون سا ممی ڈیڈی احتجاج ہے تو ختم ہو جائے گا. مار پڑتی, آگے سنے, مار پڑتی, ڈنڈے پڑتے, ویڈیو بنتی, تب تو آپ بیٹھے ہوتے نا. آپ کسی کو پتھر تو نہ مار رہے ہوتے, مظلوم کہلاتے. آج مظلوم کون کہلایا؟ جس نے پتھر نہیں مارا. آج طاقت کس کی ہے؟ جس نے پتھر نہیں مارا, جس نے آگے سے ڈنڈا نہیں اٹھایا. یہ یاد رکھیں, جوش میں ہوش نہیں کھوتے. ہاں میں ایسا ہی ہوں, چینج کریں مجھے. سوال پوچھیں کوئی اور. دیکھا نا, اب مجھ سے سیاسی سوال پوچھے گا تو میں یہ جواب دوں گا. لڑکیاں پریشان ہو رہی ہیں. دوسرا سوال پوچھو. سیکنڈ ٹائٹل جو ہے وہ ہے ینگ میڈیا پروفیشنل اپرچونٹی اینڈ چیلنجز. جی, تو اپنے بارے میں آپ کچھ بتائیں کہ ویئر یو سٹارٹڈ اینڈ واٹ از یور کوالیفیکیشن, ویئر یو سٹارٹڈ. یہ اچھا سوال ہے. میں نے سٹارٹ کیا تھا پروفیشنلی PPI سے, پاکستان پریس انٹرنیشنل سے. میں اس کے لیے خبریں جو سی ہیں وہ کیا کرتا تھا, ٹرانسلیٹ. میری ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں گورنمنٹ کالج سے گریجویٹ ہوں, راوین ہوں, اور اولڈ راوین یونین کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں. اور میں بیگن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا میں نے میس کام میں. میں اب وہاں پڑھاتا بھی ہوں, اینکرنگ اینڈ ہوسٹنگ. اور یہ میرا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے. میرا جو پروفیشنل بیک گراؤنڈ ہے اس میں میں نے تقریباً پاکستان کے سب بڑے چینلز میں کام کیا ہے, سب بڑے اینکرز کے ساتھ ایز اے پروڈیوسر کام کیا ہے.
میں لاہور نیوز کا ڈائریکٹر پروگرامنگ تھا, میں نے لاہور نیوز سارا بنایا ہے خود, یعنی کہ فرام دا اسکریچ. پہلی ہائرنگ تھی میری اور میں نے اس کے سارے پروگرام, سارے اینکر, سب آڈیشنز, سب کچھ کیا. تو یہ میرا پروفیشنل کریئر ہے جو 16 سال کے اوپر ہے, جس میں سے 5 سال آن اسکرین ہے اور 11 سال آف کیمرہ ہے. اب پوچھیں میڈیا کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ٹائٹل تو پڑھ لیا آپ نے. ہم ایز اے ینگ پروفیشنل اگر میڈیا کو آپ کیا کرتے ہیں؟ سر آئی ایم ڈوئنگ بی ایس پولٹری سائنس فرام یواس. پولٹری سائنس کرتے ہیں اور آپ میڈیا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ یس سر, کیونکہ آئی ایم انٹو سوشل میڈیا اینڈ سوشل میڈیا. ہاں, سوشل رسپانسبلٹی کا پتہ ہے کسی کو کیا ہوتی ہے؟ واٹ از یور سوشل رسپانسبلٹی؟ پتہ ہے؟ سوشل میڈیا کا سب کو پتہ ہے. ہاں سب کو پتہ ہے. سوشل رسپانسبلٹی کا پتہ ہے کسی کو؟ جو ہمارے حقوق ہیں ان کو پورے کریں. حقوق کے علاوہ بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں. حقوق کس کا اپوزٹ ہے؟ میں نے رسپانسبلٹیز کی بات کی. فرائض, حقوق تو سب کو پتہ ہے, میرا حقوق مجھے چاہیے میرے حقوق, لیکن جو میں نے کسی کے حقوق پورے کرنے ہیں وہ میں کرتا ہوں. 22 ورس ہے نا, مطلب یہ سارا گیو اینڈ ٹیک ہے. دیکھو بیٹے, اگر آپ ایک بچے کی ماں ہیں, آپ اس کے حقوق پورے نہیں کر رہی تو آپ بچے سے کیا امید کرتی ہیں کہ وہ آپ کے حقوق پورے کرے؟ جس کو ٹرین ہی نہیں کیا آپ نے, ایک اوبیڈینٹ چائلڈ, وہ کیا حقوق پورے کرے گا؟ وہ کیا بات کرے گا حقوق کی؟ دیکھیں سوسائٹی ہے یہ اور ہم انسان ہیں. میرا ایک چھوٹا سا نا ایک انالیسس کیا میں نے اپنے ملک کی سیاست کے اوپر اور اپنے لوگوں کے اوپر, اسپیشلی نوجوانوں کے اوپر. ہم نا ڈیری فارم کی طرح ہیں, لائف سٹاک. ہم صرف چارے کے گرد گھومتے ہیں سارے کے سارے. سب کو پیسہ کمانا ہے. سوشل میڈیا پہ بھی ویوز زیادہ چاہیے. کیوں؟ پیسہ کمانا ہے, ڈالر آئیں گے یوٹیوب سے اور بہت کچھ ملے گا. کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یار میں انسان ہوں, میں چینج کر سکتا ہوں چیزیں, سوسائٹی بدل سکتا ہوں. ہم آج بھی دنیا کے ٹرینڈز چلاتے ہیں. دنیا نے کیا بنایا ہم وہ اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں. ہم اپنے سے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. ایک لڑکی نے وہ گلاسز بنائے, وہ رات کو ڈرائیور کے لیے اٹھا کے لے گئے اس کو ناسا والے, کسی نے شور ہی نہیں مچایا. مطلب خوش ہے سارے, وہ اچھا ہو گیا تھا, فیوچر بن گیا. مطلب کیا یار, یہ ملک میں فیوچر نہیں بن سکتا. کوشش ہی نہیں کرنی, سوچنا ہی نہیں ہے. یار پہلا قطرہ کوئی نہ کوئی تو بنے گا نا, کوئی نہ کوئی تو بنے گا. مجھے اب 1000 بار میرے دوست کہتے ہیں, سارے کہتے ہیں امیگریشن کرا لیتے ہیں. میری بیوی کہتی ہے امیگریشن کرا لیتے ہیں, بچے جو ان سے ہیں وہاں جا کے ٹھیک ہو جائیں گے سارا کچھ. میں سوچتا ہوں یار میں امیگریشن کرا لیتا ہوں, چلو میرے جیسا بندہ ہے, وہ کینیڈا جا کے کیا کرے گا یار؟ کس کو بول کے دکھاؤں گا میں؟ کیا بولوں گا میں؟ مجھے بولنا ہی آتا ہے, مجھے اپنے لفظوں سے لوگوں کو بدلنا ہی آتا ہے. میں کیا بدلوں گا ان کو جن کا میرا کلچر نہیں ملتا, جو میرے لوگ نہیں ہیں, جو مجھے جانتے نہیں ہیں. مجھے بدلنا تو ان کو ہے جن کے میں پیدا ہوا ہوں. میں اب ساروں کو میں بکریاں ہی چھوڑ کے چلا جاؤں, خود میں وہاں جا کے شیر بن جاؤں؟ ایسے تو نہیں ہوتا. مجھے میرے لوگوں میں رہنا ہے, مجھے میرے لوگوں کو بدلنا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے, ہمیں کوئی ترقی کرتا اچھا نہیں لگتا. پرابلم ہے. کیوں؟ آپ اپنے آپ میں جھانک کے دیکھیں اب ذرا. ہمارا کزن ترقی کر جائے نا, وہ یار اتنا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کیوں کر گیا ترقی. پھر کہتے ہیں حرام کماتا ہوگا. اصلی تو نہیں آتے اس کے, جھوٹ, یہ جھوٹ بولتا ہے. کوئی یوٹیوب ترقی کر جائے نا تو آج جو ویوز ہوتے ہیں نا اس کے بارے میں, وہ اگر 100% ہے نا تو 40% اچھے ہوں گے, 60% ہوں گے یہ نے جھوٹ بولے ہیں, اب بکواس کر رہے ہیں, پتہ نہیں کس طرح پیسے کما رہے ہیں, پتہ نہیں کی ہو رہا ہے. یار آگے بڑھتا دیکھ ہی نہیں سکتے. کوئی وہ تھا نا کہ ترقی کر جائے سب سے زیادہ دکھ اس کو ہوتا ہے جو سب سے قریب ہوتا ہے. یار کیسے ترقی کر گیا یہ, مطلب میرے ساتھ تو پھرتا تھا, میں تو پیچھے رہ گیا, یہ آگے چلا گیا. کیسے چلا گیا؟ سوسائٹی ایسے کر کے بنتی ہے, جڑے ایک دوسرے کے ساتھ. 5 پروفیشنلز ہیں, 5 دماغ ہیں, 5 میتھس کام کے اسٹوڈنٹ ہیں, الگ الگ ٹکرے مار رہے ہیں, کبھی ادھر جا کے مار رہے ہیں, کبھی ادھر جا کے مار رہے ہیں. 5 لوگ اکٹھے ہو جائیں, ہو سکتا ہے کوئی نئی چیز بنا لیں. ایک بندہ پیسے لے آئے, ایک بندہ آئیڈیا لے آئے, ایک بندہ مین پاور لے آئے, ایک بندہ کچھ لے آئے. اکٹھے تو ہو جاؤ. یہ اسٹیو جاب اور وہ بل گیٹس پہلے اکٹھے تو تھے, ایسے ہی ہے نا. اسٹوڈنٹس نے بیٹھ کے کچھ بنایا تھا. آپ تو اکٹھے بیٹھتے ہی نہیں. اکٹھے بیٹھتے ہیں تو پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہو. ہاں کبھی سوچا ہی نہیں یار ترقی کرنے کے بارے میں. اکٹھے بیٹھتے ہو صرف چگلی کرتے ہیں. بڑا ہی برا ہے وہ, بڑا ہی گندا ہے. پتہ نہیں کیا بول کے چلا گیا, کیا کہتا تھا. این آئیڈیا کین چینج یور لائف. بڑے بڑے لوگ جن سے ہیں وہ ٹانگیں نہیں کھینچتے تھے, وہ کسی دوسرے کو دیکھ کے جلتے نہیں تھے, وہ اپنی دھن میں رہتے تھے.
घोड़ा देखा है घोड़ा, उसके वो आंखों पे ऐसे बांध देते हैं, देखा है कभी टांगे को? तुम लोग तो छोटे बच्चे हो, वो बड़ा बैठा है, हाँ जी भाईजान देखा है ना घोड़ा, उसके वो टांगे पे वो बांध देते थे आंखों पे, वो इसलिए बांधते थे कि फोकस सामने रखे, डरे मत इधर उधर की चीज़ों से। आपने आगे बांधा हुआ सिर्फ इधर उधर की चीज़ें देखनी है, आगे तो देखना ही नहीं है ना, मतलब आगे तो बढ़ना ही नहीं है। देखें, जिंदगी का मकसद रखें, वन गोल अचीव इट। चलते चलते जिंदगी सांस बंद हो जाए, बंदा मर जाए, खत्म हो जाए, एक दिल में हल्की सी वो नाली होती है, उसमें कोई चीज़ आ जाए, खत्म हो जाए, चले जाएंगे। आप आए हैं, आपसे पहले आए हैं, हमसे पहले थे, मेरे बाद आएंगे, सब जा ही जा रहे हैं, इन्होंने चले ही जाना है। खुद मेहनत कर ली हमने, हम पहुंच गए हैं, हमारी सैलरियाँ अच्छी हैं, तुम लोगों ने मेहनत करनी है। मेहनत करने के लिए अपने अंदर वो जो सा होता है ना, क्या कहते हैं, जुस्तजू, इकबाल की एक वो, मैं बड़ा कम अकल हूँ इस मामले में, शेर व शायरी में, लेकिन इकबाल की एक नज़म है, टीपू सुल्तान की वसीयत, किसी ने पढ़ी है? नहीं पढ़ी यार, कैसे, मतलब पढ़ते पढ़ते नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया देखते हैं। अच्छा, उसमें कहता है वो, तू रहना वर्द शौक है, मंजिल ना कर कबूल। मुझे ये लाइन फंस गई हुई थी, मतलब मैं सोचता था ये क्या है, मतलब तू रहना वर्द शौक है, मंजिल ना कर कबूल, मंजिल के लिए तो सारा कुछ होता है, मंजिल के लिए तो मैं सारा काम करता हूँ। वो कहता है कि शौक और जुस्तजू सफ़र की होनी चाहिए, ये सफ़र ही असल में मज़ा है, जो मेहनत करने में मज़ा है ना, वो मंजिल पे पहुंचने में नहीं है। तो ये वो उसका एक और शेर भी है ना, कि कबूतर के पलट कर झपटना, झपट कर पलटना। एक और था, जो मज़ा कबूतर पर झपटने में है, वो मज़ा कबूतर के लहू में भी नहीं, ऐसा कुछ शेर है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं उसमें थोड़ा कम अकल हूँ, लेकिन आप मेरी बदज़ौकी को मेरी कमज़ोरी समझ के माफ़ करके आगे बढ़ें। और ये जो है ना पाने की जुस्तजू, जब इंसान देखें, अल्लाह ताला ने उसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया। साइंस इंसान के बारे में कहती है, आइंस्टाइन कहता है कि 20% इसने दिमाग भी इस्तेमाल नहीं किया अपना, और कभी ये कर जाए तो पता नहीं क्या कर जाए, हम सोचते ही नहीं हैं। मैं वही बताया, इतने लाइफ स्टॉक हैं, मुआश में ही घूमी जा रहे हैं। हम में से जितने यहाँ नौजवान बैठे हुए हैं, सबको यही है कि यार किसी तरह अच्छे पैसे कमा लें, किसी तरह कोई अच्छी चीज़ कमा लें। यार बड़े आदमी बन जाए ना तो पैसा पीछे पीछे आता है, यकीनन सच मान लें, लिख लें, पीछे पीछे आता है। जब तक आप में जोश है, आपके अंदर खून में तेज़ी है, कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, किसी बड़ी उम्र को पहुँचे नहीं है, ज़ोर लगा दें, और ज़ोर लगाएं कुछ करने में। कुछ करना कैसे? मकसद बनाएं कोई एक चीज़ को कि ये पाना है, ये गोल है, ये अचीव करना है, और इस गोल में किसी की टांग नहीं खींचनी। जो सलूक आप दूसरों के साथ करते हैं, या अपने साथ जो डिमांड करते हैं ना, कैसा सलूक मेरे साथ होना चाहिए, वो सलूक दूसरों के साथ करें। मेरी अम्मी, मैं बैठा उनसे बातें करता, मेरी अम्मी के साथ मेरी बड़ी दोस्ती है, तो मैं उनको बता रहा कि फ़लाँ बंदा है, बड़ा कमीना है, उसने मुझे बड़ा तंग किया है, और उसको मैंने छोड़ना नहीं है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मुझे कहा, मेरी शक्ल देखती नहीं, पहले सुनती नहीं, बाद में उन्होंने मुझे कहा कि क्यों है? मैं कहा जी इस तरह उन्हें किया। उन्होंने कहा माफ़ कर दे। मैं कहा माफ़ कर दे? किस तरह माफ़ कर दें? उन्हें तो इन्ना कुछ किया, उन्हें इन्ना मैंने नुकसान पहुँचाया। मेरी अम्मी ने कहा कि ਜਦੋਂ तू रब कोलों माफ़ी मंगना है तो अपने वास्ते तो बड़ी रो के माफ़ी मंगना कि माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। जो अल्लाह ने तैनू मौका दिता माफ़ करन दा, तो तू कहना मैं माफ़ नहीं करना है, मतलब तू माफ़ नहीं करना, तो आप माफ़ी दी मंगना है, माफ़ियाँ मंगना रो। ठीक है, तो माफ़ करें। जो सलूक चाहते हैं आपके साथ किया जाए, जो इज़्ज़त आप चाहते हैं आपको दी जाए, दूसरे को दें। मैं सड़क पे जाता हूँ, किसी से बात करता हूँ, कोई मुझे तू करके बात करे ना, तो पहले मुझे गुस्सा आता था, लेकिन मैं क्या करता था, मैं उसको आप कहता था। वो जितना मुझे तू करता था, मैं उतना उसे आप करता था, कि एट द एंड वो मुझे आप कहता था। तो उसको वो इज्जत दें जो आप चाहते हैं कि आपको मिले, दूसरे के साथ वो सलूक करें जो आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए। ये हम असूल भी है, और अल्लाह ताला ने भी यही फरमाया कि रहम करो, तुम पर रहम किया जाएगा। तो इन रहम का मामला अपनाएं। मेरे ख्याल से टाइम हो गया है। सवाल अभी चल रहा है? अगर आप चाह रहे हैं तो मैं तो चाह रहा हूँ, बच्चे चाह रहे हैं, मुझे बर्दाश्त कर पा रहे हैं। सर, ओल्ड रवि यूनियन के जनरल सेक्रेटरी होने के पीछे आपका क्या होगा? मतलब क्या मकसद होता है? सर आप मुझे अच्छा लगता है।
सर अच्छा तो हमें भी बहुत कुछ लगता है। हाँ तो अच्छा लगता है तो करो ना यार, क्यों जी? सर एक लेकिन आपने खुद ही कहा कि आपका एक गोल होता है। हाँ तो मुझे अच्छा लगता है ना यार, मतलब कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मैंने उसको अचीव किया। गोल यही होता है ना, कोई चीज़ अच्छी लगे, या और कुछ होता है? सर लेकिन आप एक पब्लिक फिगर है। हाँ तो वो मेरा इदारा है, मैं पढ़ा हूँ वहाँ से, मैं उसका अलमनाई हूँ, 1300 वोट लिया मैंने, लोग मुझे पसंद करते हैं, सर सिर्फ क्या कर सकते हैं? पसंद होने की बेस पे आपने एक अगर वहाँ से नहीं, मैं आप उनके लिए काम करूंगा ना, मैं कुछ उनके लिए अच्छा कर सकते हैं। हाँ हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर रहे हैं। ये अलग से बताऊंगा, तो इसके बाद मेरे साथ आई मैं चीज़ें बताऊंगा बहुत सारी। हाँ जी एक सहाफ़ी का काम होता है बोलना। जी जी बिल्कुल, लेकिन नहीं बोलना नहीं, सहाफत करना, लोगों के सामने चीज़ें लेके आना, जज लोगों ने करना है, हम जज बन जाते हैं, सवाल पूछें। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को बोलने नहीं दिया जाता, वो इसलिए कि कभी इस मुल्क में हाबिब मीर की गाड़ी के नीचे बम लगा दिया जाता है। अरशद शरीफ को देख लें आप, या इमरान रियाज खान को देख लें। तो जब मीडिया खुद इटसेल्फ अपने आप को इंसाफ नहीं दिलवा सकता, तो हमें किस तरह, मतलब कि आम आवाम किस तरह इंसाफ दिलाएगा? बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया, बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया आपने, मैं तो परेशान ही हो गया। मतलब देखें, आपने जो बात पूछी है, इंसाफ नहीं दिलवा सका, हम आप में से ही हैं ना, हम कौन सा किसी दूसरी प्लेनेट से आए हैं, आप जैसे ही हैं ना, आप में से ही लोग सहाफ़ी बनेंगे। कमज़ोर हैं, बहुत कमज़ोर हैं, फिर बोलते हुए ये सोचते नहीं हैं कि क्या बोल रहे हैं, किस तरह बोल रहे हैं। मैंने आपको जिस तरह पहले बताया, प्रोटेस्ट करने का एक तरीका होता है, बात बयान करने का भी एक तरीका होता है। जब शोर मचाते रहेंगे, ढोल पीटते रहेंगे, और जहां पहुंचनी चाहिए बात वहां पहुंचाएंगे नहीं, तो इसी तरह नुकसान होगा। और जब तक अपने साथ के लोगों को मजबूत नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। देखो, स्टूडेंट्स हो ना, अकेला स्टूडेंट कुछ नहीं कर पाएगा, वो 10 स्टूडेंट इकट्ठे करता है और 10 स्टूडेंट्स को मजबूत बनाता है। आगे तुम्हारी बात, मैं ये रावियन यूनियन को मजबूत बनाने के लिए उनके दरमियान आया हूं कि कल को जो रावियंस हैं वो किसी जगह नौकरी करने जाते हैं, किसी जगह करियर में प्रॉब्लम आती है, किसी जगह किसी लाइफ में कहीं पे कोई इशू आता है, तो ये रावियंस इकट्ठे उसके साथ खड़े हों। सर आपको ठीक है। ग्राउंड लेवल्स का पता है कि क्या इशू है? लेकिन सर पाकिस्तान मैं बताता हूँ तुझे ग्राउंड लेवल के इशू। पाकिस्तान में जो अकेला शख्स बोलता है वो अकेला ही रह जाता है। हाँ, तो फिर वो तो आप तो अपने साथ वाले को मजबूत क्यों नहीं करते? आपने दूसरे को कमजोर किया और खुद मजबूत होने की कोशिश करते हो। काम है ना मजबूत करना। तो हम तो कर रहे हैं ना बाबा, मैं तो कर रहा हूँ खड़ा होके, मैं तो बार बार यही कोशिश करता हूँ। सहाफ़ी जो है वो उससे भी मैं नहीं किसी से इख्तलाफ नहीं करता। सहाफ़ी ये कहता है कि सहाफ़त होनी चाहिए, सहाफ़ी ये कहता है कि जो बंदा अपनी खबर लेके आया वो खबर पे खड़ा होना चाहिए, खबर पे पक्का होना चाहिए। सहाफ़ी ये तो नहीं कहता कि खबर वाला ये कह दे कि मुझे तो फलां ने बताया था, मुझे फलां ने ये कहा था कि वो, जैसे खान साहब भी कहते हैं, मुझे फलां ने कहा था वो चोर है, तो मैंने कह दिया चोर है। अब फलां उनको कह रहा है कि वो चोर नहीं है, तो मान लो ना कि वो चोर नहीं है, कि फलां के कहने पे तो चोर कहा था, अब फलां ने कहा चोर नहीं है तो मान जाओ। या फलां पहले झूठ बोल रहा था, या फलां अब झूठ बोल रहा था। तो फलां को ताकतवर करने की बजाय खुद को ताकतवर करें, खुद इस काबिल बने कि ये सारा कुछ हो सके। हाँ जी 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 अक्सर एंकर लाइव शो में ना लड़ाई करवा देते हैं। हाँ, आपने कभी करवाई है? देखो बेटे, ये ना एक डिमांड एंड सप्लाई चेन है। टेलीविज़न वही करता है जो आप देखना चाहते हो। जब लड़ाई होती है ना तो रेटिंग बहुत आती है। क्यों? तुम लोग देखना चाहते हो ना, देखना चाहो, आज बुराई देखना बंद कर दो, आज झूठ सुनना बंद कर दो, देखो कितने लोग झूठ बोलते हैं। तुम सुनना चाहते हो, तुम देखना चाहते हो, तुम बात करते हो बुरी चीज़ के बारे में, जगह जगह डिस्कस करते हो बुरी चीज़, अच्छी चीज़ कोई डिस्कस नहीं करता, कोई डिस्कस नहीं करता, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। हाँ, बुरी चीज़ हो जाएगी ना, फलां ने फलां कुछ किया, सब डिस्कस करेंगे। गीबत कितना बड़ा गुनाह है, आपको पता है? कितना बड़ा गुनाह है। अगर आपको पता चले, आप ज़मीन में वैसे ही चले जाएं कि गीबत कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन हम ये डिजिटल गीबत, ये डिजिटल चुगली बड़े शौक से करते हैं, बड़े शौक से करते हैं। हर बुरी चीज़ को टॉक ऑफ द टाउन बना देते हैं, हर बुरी चीज़ को हैशटैग बना देते हैं, कभी किसी अच्छी चीज़ को हैशटैग नहीं बनाते। अगर आप बनाएंगे नहीं तो ये दिखाएगा नहीं, क्योंकि ये तो भाई इंडस्ट्री है, इसने तो वही बेचना है दुकान पे जो तुमने खरीदना है। अब तुम खरीदने आए हो आलू, हमने लगाई हुई हैं पेस्ट्रियाँ, तो तुम तो नहीं खरीदोगे, हमें तो फिर पेस्ट्रियाँ निकाल के आलू रखने पड़ेंगे। अच्छा, मैं मजीद इसको मजीद? वो लड़के ना बाद में
چائے پی رہے ہوتے ہیں, مطلب عوام کے سامنے لڑ رہے ہوتے ہیں, لیکن بعد میں آپس میں بھائی جان وہ آپ کو مسالہ دے رہے ہوتے ہیں, آپ انجوائے کریں. آپ کو تو سودا مل گیا نا جو ڈھونڈنے آئے تھے, وہ تو اپنا کام کر کے چلے گئے. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بات صرف اتنی سی ہے, دیکھیں میری بات سنیں, جو شکر خورا ہوتا ہے نا وہ شکر ہی کھاتا ہے, جو گند خورا ہوتا ہے وہ گند ہی کھاتا ہے. تو گند خورے نہ بنے, گند خورا گند کے ارد گرد ہی رہتا ہے, شکر خورا شکر کے ارد گرد ہی رہتا ہے. آگے بتائیں. جی بالکل, کوئی ایک ایگزامپل, او نو رک جاؤ, کوئی ایک ایگزامپل بیٹے, نہیں پہلے کوئی ایک ایگزامپل دیں. سر ایگزامپل میں دیتا ہوں سر. جی دیں. سر آپ نے غیبت کی بات کی سر, ابھی آپ عمران خان اور نواز شریف دونوں کو پڑھتے ہیں. یہ غیبت تو نہیں تھی, میں تو آپ کو بتا رہا تھا. یہ غیبت نو. آگے بیٹے, مجھے کبھی آپ نے میرے شو کو دیکھا ہو ایسا کرتے ہوئے ریٹنگ کے لیے؟ نہیں میرے شو میں آپ نے دیکھا ہو, آپ نے میرے میڈیا پہ بات کی ہے, تو پھر بیٹے آپ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے صرف سوال پوچھ لیا نا, آپ نے تو جانا ہی نہیں کہ پیچھے حقیقت کیا ہے. میں یہ تو جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں سوال پوچھنے سے نا آپ اپنی پرسنالٹی شو کرتے ہیں, آپ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں, کتنے نان سیریس ہیں, یا صرف بحث کو بحث کے طور پہ ہی آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. آپ اپنے سوالوں سے یہ اپنی پرسنالٹی دکھاتے ہیں, آپ اپنے سوالوں سے یہ دکھاتے ہیں کہ آپ واقعی میں چینج چاہتے ہیں یا بس آپ مزہ لینے کے لیے آئے ہیں, دوسرے کو کیا کہتے ہیں کراؤڈ کو ہنسا کے دوسرے پہ جگت بازی کرنے آئے ہیں. یہ آپ اپنے سوالوں سے بتاتے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کمزور ہے. سر اس طرح تو پاکستان کی ایک یونین یہ بھی ہے کہ جو لائرز ہیں اس میں اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ مطلب نہ جانتے ہوئے بھی وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو ہماری جرنلسٹ جو ہیں پارٹی جو ہے ساری, چلو ایک تو طاقتور ہیں نا, یہ نہیں سمجھ میں آتا ان کو کرنا تو چاہیے پر ان کو سمجھ میں نہیں آتا. وہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے ساتھ والے بندے کو مضبوط کریں. ساتھ والا کمزور ہوگا, پہلا اٹیک اس پہ آئے گا, یہ ڈیفینڈ ہی نہیں کر پائے گا. تمہارے ساتھ اگر کمزور آدمی بیٹھا ہوگا, تم پہ اٹیک آئے گا, وہ ڈیفینڈ ہی نہیں کر پائے گا, وہ گر جائے گا, وہ آپ کو بچا نہیں پائے گا, وہ آپ کی پہلی ڈھال نہیں بن پائے گا. بعد میں آتا ہوں, میرے سوال تھوڑے سے پرسنل ہیں, وہ بعد میں بتاؤں گا. ہاں سر میرا سوال ایک دو خبریں کافی چلی رہی ہیں, جیسے ایک تو اعظم خان کی ہوگی, مطلب کہ وہ مسنگ پرسن تھے, انہوں نے وہ اپنا بیان ریکارڈ کرایا عمران خان کے خلاف, تو وہ آگے بدریا پر آگے. ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ سائفر چوری ہو گیا, مطلب کہ یہ سیاسی سوال پوچھ رہے ہیں, میڈیا پہ تو پوچھا نہیں. چلو دوسرا یہ کہ سائفر جو ہے آج کل انہوں نے واویلا مچایا ہوا ہے کہ سائفر چوری کر لیا, لیکن وہ سائفر تو منسٹری آف ڈیفینس کے پاس بھی ہے, اور وہ جو میٹنگ کرتے رہے ہیں پہلے کابینہ کی, جو مطلب کہ اور ایک قومی سلامتی کی میٹنگ ہوتی ہے, اس میں بھی سائفر کو ڈسکس کیا گیا, لیکن تب نہیں یہ سائفر دکھانا قانوناً صحیح ہے یا غلط ہے؟ چوری والا سائفر دکھانا قانوناً صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. اس کے بعد جبری گمشدگی غلط ہے یا صحیح ہے؟ غلط ہے. ایٹ لیسٹ یو نو دیٹ دس از رانگ. ناؤ یو سے اباؤٹ اٹ. وہ رانا سنار 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ وہ نہیں, مطلب کہ سائفر گم نہیں ہوا, تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں سائفر گم ہو گیا. تو 8-10 مہینے 1 سال جو بھی حکومت رہی ہے, یہ تو ابھی عدالت فائنڈ آؤٹ کرے گی نا, یہ تو عدالت ابھی فائنڈ آؤٹ کرے گی نا. آپ جس چیز میں پڑھ رہے ہو وہ بہت دور کی ہے, پہلے اپنی چیزیں ٹھیک کر لو. جو میں میڈیا میں کہنے آیا تھا وہ یہی ہے, جاتے جاتے باٹم لائن یہ ہے, the crux of this whole 1 hour is this کہ ایک مشن, ایک گول ہونا چاہیے, اور اس گول کے اندر پازیٹیوٹی ہونی چاہیے. جتنی نیگیٹیوٹی اپنے ارد گرد کریٹ کریں گے تو وہ بڑی تکلیف دے گی. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ الف سے اللہ اور الف سے امن. اللہ کا دوست ہے امن پسند, شین سے شیطان اور شین سے شر, اور شر پسند شیطان کا دوست ہے. تو آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے کس کا دوست بننا ہے, اللہ کا یا شیطان کا. تو اپنا خیال رکھیں. مجھے یاد ہے, میری دعا ہے کہ آپ لوگ کامیاب ہوں, آپ لوگوں کے اللہ نصیب اچھے کرے, اور آپ کو اللہ تعالیٰ پازیٹیوٹی سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ, تھینک یو.